سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم سنجیدہ ہوں، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومتی اقدامات جو ہیں اس وبا سے نپٹنے کے لیے کافی ہیں؟ جی دیکھیے کامران صاحب، سب سے پہلے آپ کو اپنے اقدامات میں جو فوری طور پر آپ نے کرنا ہے، حکومت، مجھے یہ بات کی سمجھ نہیں آتی کہ حکومت جو ہے وہ چند فیصلے ڈاکٹرز کی مرضی کے بغیر کیوں کر رہی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر آپ نے بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ روزانہ کی بنیاد پر وہاں پہ اجلاس طلب کیے جا رہے ہیں، صوبوں کی نمائندگی بھی کافی حد تک ہو رہی ہے، اس میں ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے، لیکن اس سے کام نہیں چلے گا۔ کام اس لیے نہیں چلے گا کہ آپ نے حالات کا مقابلہ کرنا ہے، اور آپ کی جو ٹیکٹس آپ استعمال کر رہے ہیں وہ فروٹفل نہیں ہیں، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو اگر فائدہ ہوگا تو آپ نے اقدامات جو کرنے ہیں انتظامیہ کے ساتھ مل کر کرنے ہیں۔ آپ نے جو ایس او پیز ترتیب دیے ہیں وہ ایس او پیز آپ نے لوگوں کو سمجھانی ہیں، اور ڈاکٹرز جب تک آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، ڈاکٹرز کا انپٹ جب تک نہیں ہوگا، ڈاکٹرز کو آپ لوپ میں نہیں لیں گے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں خدا را لاک ڈاؤن کریں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں آپ بھوک سے مر جائیں گے۔ کامران ساقی صاحب، اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے، میں کچھ جذباتی بات نہیں کر رہا، مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کر رہا ہوں اور ایک فیکٹ پہ بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اللہ رزق دینے والا ہے، واللہ خیر الرازقین۔ اللہ نے ہمیں رزق کا وعدہ کیا ہے، اور پاکستان میں یہ ایک حقیقت بھی ہے، شاذ و نادر واقعات ہوتے ہیں، خودکشیاں بھی لوگ کرتے ہیں، سوسائڈز بھی کرتے ہیں، لیکن آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ پاکستان میں کوئی بھوکا مر گیا، کیونکہ ہمارے ہاں دنیا میں 5ویں 6ٹھے نمبر، خان صاحب نے خود کہا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے سب سے زیادہ صدقات اور خیرات دینے والے ممالک میں ہم شامل ہیں، تو بھوکا تو کسی نے نہیں مرنا۔ لیکن اگر ایک گھر کا کفیل کرونا کی وجہ سے مر گیا، پہلے تو وہ اذیت، یعنی وہ تدفین میں شامل نہیں ہو سکے گا، پہلی جو اس کو اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کی تدفین میں شامل نہیں ہو سکے گا، اس کا اپنا کوئی پیارا اپنے چاہنے والے کی تدفین نہیں کر پائے گا، وہاں پہ دعا نہیں کر پائے گا، پہلا تو یہ۔ اور دوسرے نمبر پہ، اور اگر ایک گھر کا کفیل کرونا سے مر جاتا ہے، پیچھے وہ کتنے لوگوں کو کووڈ-19 کا متاثر کر کے جائے گا؟ سوال یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی سختی کریں، تھوڑا سا لاک ڈاؤن کریں، اور لوگوں کو مجبور کریں اس چیز پر، اور ریاست حد الوسع، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ بالکل، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کرنا چاہیں، آپ کی نیت ہو، آپ کی ول ہو، ریاست کا کام ہوتا ہے کہ جب ان کو جان کے لالے پڑ جائیں، نہیں، ریاست کا کوئی باسی، ریاست کا کوئی شہری، اگر اس کی زندگی کا کوئی، اس کی لائف کا کوئی ایشو آتا ہے، یا اس کی زندگی کی بقا کا ایشو آتا ہے، تو یہ ریاست کا کام ہوتا ہے کہ اس کی مشینری متحرک ہوتی ہے، ریاست کا کام ہوتا ہے کہ اس کو خوراک اس کے گھر تک، اس کی دہلیز تک پہنچائی جاتی ہے۔ آپ پاپولیشن نکال کر دیکھ لیں، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، لوگ عطیات کے لیے تیار ہیں، لوگ صدقات کے لیے تیار ہیں، لوگ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن عوام اور ریاست کے درمیان، یعنی حکومت اور عوام کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ جب تک یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہوگا، تب تک آپ کے اقدامات سود مند ثابت نہیں ہوں گے، اس کے کوئی آپ کو مثبت نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کی تجاویز کو امپورٹنس دی جائے، یہاں سب ڈاکٹرز بنے ہوئے ہیں، یہاں پہ خیبر پختونخوا سے آپ اٹھا لیں، ان کے مشیر جب بات کرتے ہیں، بلوچستان سے آپ اٹھا لیں جب ان کے ترجمان بات کرتے ہیں، تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ ٹیکنیکلٹیز کو کیسے سمجھتے ہیں، وہ اس ٹیکنیکلٹیز پر ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کووڈ-19 جو ہوتا ہے وہ کس طرح پھیلتا ہے، یہ پینڈیمک ہے، کتنی اب تک پینڈیمکس آ چکی ہیں، اینٹی وائرل کہاں یوز ہوتی ہیں، اینٹی ملیریل ڈرگز کہاں یوز کی جاتی ہیں، اب تک یہ جو پلازما تھراپیز کی گئی ہیں، یا ہماری طرف سے جو ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں، گو کہ ہم تحقیق کے میدان میں بہت پیچھے ہیں۔ حکومت کو یہ چاہیے کہ ڈاکٹرز کو لوپ میں لے اور ڈاکٹرز کی خدمات حاصل کرے، یہ نہ ہو کہ جی آپ جو بھی بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ وہ اپنی ایک اسپیشلٹی لے کے کہ جی میں تو کورونا کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ تو خدا را، حکومت جو اپنے اقدامات کر رہی ہے، اس میں کوئی انا کا مسئلہ نہ بنائے، اس میں کوئی پولیٹیکل یا سیاسی کوئی رنجشوں کو سامنے نہ رکھے، سب کو آن بورڈ لے اور کہے کہ بھائی ہم نے اس وبا پہ قابو پانا ہے۔ اور یہ ماضی کے جو آپ کے تجربات ہیں، یہ جو ماضی کے آپ کے اپوزیشن کے ساتھ بھلے آپ کے اختلافات صحیح، لیکن ان کا ایک ایکسپیرینس ہے، اس ایکسپیرینس سے استفادہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ کے